رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ شہادت ایمان و اخلاص و اذعان واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد۔ نور قرآن میں آج 12ویں رمضان المبارک میں 12ویں پارے کے مضامین کے ساتھ آپ کو طاہر بخاری خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج جب میں اس ٹرانسمیشن کے لیے گھر سے نکلا تو نسیم خوشگوار مشام جاں کو معطر کر رہی تھی۔ اللہ رب العزت کا صحابہ کرم ان ایام میں معنوی طور پر بھی اور حقیقی طور پر ہم پر سایہ فگن ہے۔ انسان جب اپنی خوراک کے لیے بیتاب ہوتا ہے تو وہ موسم ربیع کو بھیج دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نظام ہے جس کے تحت وہ کسی انسانی گروہ کو زیادہ مدت تک ہلاکت اور بربادی کے لیے نہیں چھوڑتا۔ سورہ ہود آج ہمارے زیر مطالعہ ہے، جس کے اندر ہم حضرت ہود، حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب اور حضرت ہارون اور ان کی قوموں کے واقعات پڑھیں گے، اور اس سے ہم یہ اندازہ کریں گے کہ ان اولوالعزم ہستیوں نے کس طرح اپنی قوم پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی اس کی عطا کردہ آیات کو پیش کیا، اور ان کی قوموں نے کس طرح سرکشی کے نت نئے راستے واقعے۔ یہ آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہو رہی ہیں، جہاں کفار اور مشرکین ایک طرف اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور دوسری طرف مٹھی بھر مسلمانوں کے لیے مصائب اور مشکلات کے وہ پہاڑ توڑ رہے ہیں کہ انسانیت آج بھی انگشت بدنداں ہے۔ اسی وادی میں ایک بلال ہیں جن کا مالک امیہ بن خلف ان کے گلے میں رسی ڈال کر مکے کے اوباش لڑکوں کے ہاتھوں ان کو دے دیتا ہے۔ وہ مکے کی گلیوں میں انہیں گھسیٹتے ہیں اور پتھر مارتے ہیں۔ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دہکتے کولوں اور گرم سنگریزوں پر حضرت بلال یوں تڑپتے اور احد احد کی آوازیں دیتے کہ اگر ان دہکتے کوئلوں پر گوشت رکھا جائے تو وہ بھی پگھل جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ثابت ہوا، اور اسی مکہ کی وادی میں خانہ کعبہ کی چھت پر اسی بلال نے کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت کی صدا بلند کی۔ اقبال نے کہا کہ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لایا۔ ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ ناظرین، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اسم مبارک سے فیضان حاصل کرتے ہیں۔ آج کا اسم مبارک ہے الفتاح، رحمتوں کے دروازے کھولنے والا، مشکل کشا۔ یہ اسم پاک جمالی ہے۔ جو کوئی صبح کی نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر 70 بار یا فتح پڑھے گا اور اس عمل کو ہمیشہ جاری رکھے گا، اس کا دل زنگ آلود ہونے سے بچ جائے گا۔ ہمیشہ کی طرح آج ہمارا پینل بہت محترم اور بہت معتبر، جو سورہ ہود اور سورہ یوسف یعنی 12ویں پارے کے مضامین سے ہمیں روشنی، رہنمائی اور نور عطا کرے گا۔ میرے پہلے مہمان ہمیشہ کی طرح مفتی محمد فاروق القادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ آپ خوشگوار لگ رہے ہیں آج بہت، موسم جو خوشگوار ہے، اور فیصل آباد سے بھی ہو کے آئے ہیں۔ اور ہمارے دوسرے مہمان علامہ قاضی تجوید الدین صاحب، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ جی آپ کا بہت شکریہ جناب۔
اور ہمارے تیسرے مہمان معروف نعت خوان، نعت گو، بہت معتبر الحاج محمد سرور حسین نقشبندی۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ سرور حسین نقشبندی اردو نعت میں پی ایچ ڈی کا اعزاز بھی حاصل کر رہے ہیں۔ گویا وہ صرف نعت کہتے ہی نہیں ہیں، نعت کے باقاعدہ طالب علم بھی ہیں، الحمدللہ، اور انشاءاللہ آپ نعت کے اسکالر بھی ہوں گے۔ انشاءاللہ۔ پروگرام آگے بڑھاتے ہیں حضرت۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 7، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، جی، اور وہی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں۔ جی، یہ بہت فکر انگیز آیات میں سے ایک آیت ہے۔ بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں، آسمان بھی 7 ہیں اور زمین بھی 7 ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن دونوں کی حقیقتوں میں بڑا فرق ہے۔ 7 آسمانوں میں ہر آسمان کی حقیقت مختلف ہے، کوئی لوہے کا ہے، کوئی چاندی کا ہے، کوئی سونے کا ہے، کوئی تانبے کا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ نمبر 2، 7 آسمانوں میں ہر آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، 500 سال کا فاصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جبکہ جو 7 زمینیں ہیں، یہ ساری زمینیں اس طرح تہ بر تہ ہیں جیسے پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں، ان میں فاصلہ بھی کوئی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ساری زمینوں کی حقیقت ایک ہی ہے کہ وہ مٹی ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید جب آسمانوں کا ذکر کرتا ہے تو لفظ لاتا ہے جمع، السماوات، سبحان اللہ۔ اور جب کبھی 7 زمینوں کا ذکر ہوتا ہے تو ایک ہی لفظ آتا ہے الارض، ماشاء اللہ، اس میں ساری زمینوں کا بیان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات اس آیت میں یہ فرمائی گئی، اچھا یہاں میں یہ بھی ضمناً عرض کر دوں، یہ جو 6 دنوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں بنایا، تو مفسرین تصریح کرتے ہیں کہ 2 دنوں میں آسمان بنے، 2 دنوں میں زمینیں بنیں، اور 2 دنوں میں حیوانات اور درخت وغیرہ دیگر جو مخلوق ہے یہ وجود میں آئی۔ حضرت یہ 2 دن یا 1 دن سے مراد یہ ہمارا صبح و میں شام یہی اور عرض غروب کرنے آفتاب اور طلوع آفتاب ہے، میں یہ عرض کرنے لگا یہ ہمارا 12-14 گھنٹے والا دن؟ کیونکہ اس وقت نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، یہ چیزیں موجود ہی نہیں تھیں، تو اس لیے جو دن ہمارا ہے یہ تو سورج کی بنیاد پر دن بنا اور وقت کا تعین ہوا، اس وقت تو سورج ہی نہیں تھا۔ اس لیے ایام یعنی دن کے لفظ کے معنی کے تعین میں مفسرین کی آراء مختلف رہیں، لیکن اتفاق اس بات پر ہوا ہے کہ 6 دن سے مراد 6 دور ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک دور کی مدت کتنی ہے یہ ہمیں علم نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو علم ہے۔ تو 6 دنوں میں بنایا مطلب 6 دوروں میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو دور سے مراد دورانی لے ہم؟ ہاں، 6 مختلف دورانی دورانی، جن میں یہ بنایا گیا۔ اس وقت وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کریم فرماتا ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ آسمان اور زمین بننے سے پہلے پانی موجود تھا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ دوسری بات، عرش پانی پر تھا۔ عرش پانی پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ آج عرش ہے اسی جگہ اس وقت بھی عرش تھا، اور جس جگہ آج پانی ہے اس وقت پانی اسی جگہ ہی تھا، یعنی 7 زمینوں کے نیچے اور عرش 7 آسمانوں کے اوپر۔ لیکن عرش اور پانی کے درمیان زمین و آسمان اور کوئی اور شے موجود ہی نہیں تھی، اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت کی دلیل بھی ہے، وہ یہ کہ اتنی بڑی مخلوق آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے اتنی مختصر سی مدت میں بنا دی ہے۔ واہ واہ، آج تک انسان اس کی کھوج میں، عقل انسانی حیرت میں گم ہے، اور اس کے تمام حقائق کا آج تک وہ احاطہ نہیں کر سکی، مشاہدہ نہیں کر سکی۔ جوں وقت گزر رہا ہے زمین و آسمان کے اندر جو ٹیکنالوجی کے نئے جہان ہیں وہ کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ عرش 7 آسمانوں سے بڑا ہے، اور کسی ستون کے بغیر وہ 7 آسمانوں کے اوپر قائم ہے، یہ بھی اس کی زبردست قدرت کی دلیل ہے۔ اسی طرح پانی 7 آسمانوں کے نیچے، 7 زمینوں کے نیچے بے سہارا
بغیر کسی ظاہری سہارے کے موجود ہے، یہ بھی اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے۔ پھر اس نے آسمان بنائے، اتنے بڑے وجود کو اس مالک نے بغیر کسی ستون، بغیر کسی سپورٹ کے قائم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اہم ترین اس آیت میں بات یہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ یہ آسمان و زمین، عرش، پانی، یہ ساری کائنات کی نعمتیں اس مالک نے بنائی کیوں ہیں؟ فرمایا تاکہ وہ آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ حضرت حاتم اسم فرماتے ہیں کہ یہ نعمتیں تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ اگر کوئی بندہ گناہ پر گناہ نافرمانی کرتا چلا آ رہا ہے لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی نعمتیں اور بڑھ رہی ہیں، تو وہ پھر ڈرے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے اور اس کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ تو گناہوں کے باوجود نعمتوں کا بڑھنا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل ہوتی ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے رہا ہے تاکہ یہ انہی مستیوں میں گم رہے اور ہماری طرف متوجہ ہی نہ ہو سکے۔ رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن۔ رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن۔ قاضی صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ بھی کوئی اسی آیت کے حوالے سے کوئی حقائق و معرف میں جی قبلہ، یہ اضافہ فرمائیں۔ سورہ ہود اور اس سے قبل سورہ یونس، ان کے مضامین بالکل ایک جیسے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس وقت جو ترتیب مصحف ہے اس نے اتفاق یہ ہے کہ ان صورتوں کی ترتیب نزولی بھی یہی ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ یہ جب نازل ہوئی تھی اسی ترتیب سے، پہلے سورہ یونس ہے، پھر سورہ ہود ہے، اور اس کے بعد سورہ یوسف نازل ہوئی۔ اور مضامین کے اعتبار سے ان میں بڑی کامل مماثلت پائی جاتی ہے، اور دونوں صورتوں کا بنیادی جو مضمون ہے وہ توحید باری تعالیٰ ہے۔ توحید باری۔ اور جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ اس تخلیق کائنات کا اللہ نے جو سبب بیان فرمایا کہ ایکم احسن عملا، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ افضل الاعمال الایمان باللہ، سبحان اللہ۔ کہ سارے اعمال میں سب سے بہترین عمل جو ہے وہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی ایمان کی یہاں پر مضبوطی کی بات ہو رہی ہے کہ دیکھیے آج ہم جب کوئی بھی شخص گھر بنانا چاہتا ہے تو پہلے وہ اس طرف توجہ کرتا ہے کہ زمین جو ہے وہ خشک اور مضبوط ہو اور پانی سے دور ہو، سیلن نہ آ جائے۔ لیکن اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار، امام راضی نے اشارہ کیا کہ اللہ نے قدرت کا اظہار یہ کیا کہ اس نے اپنی بنا ہی پانی پر رکھی عرش، واہ، سبحان اللہ۔ کان عرشہ علی الماء۔ واہ، اور اس میں ایک دوسرا جو لطیف نکتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زندہ شے کو پانی سے ہی پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ ہر شے کی جو بنیاد ہے وہ پانی ہے، سبحان اللہ۔ تو کل مخلوق جو ہے وہ پانی سے پیدا ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عرشہ علی الماء۔ اب اگر عرش کو استعارہ لیا جائے سلطنت الہیہ کا اور قدرت خداوندی کا، تو گویا یہ اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ اس کی ساری مخلوق پر محیط ہے۔ سبحان اللہ۔ علی کل شیء قدیر کا یہ ایک دوسرا طرز بیان ہے۔ اور جو خاص بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا، ان کی امتوں کی سرکشی کا اور نافرمانی کا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیبتنی سورۃ ہود۔ تو آپ سے یہ عرض کی گئی کہ حضور سورہ ہود نے آپ کو بوڑھا کیسے کر دیا؟ کیا ان انبیاء کے قصوں نے یا ان کی امتوں پر جو اللہ کی گرفت ہوئی اس کے سبب؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس آیت مبارکہ نے مجھے بوڑھا کیا، فاستقم کما امرت۔ اللہ۔ بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو روایت کرتے ہیں کہ اس آیت سے بڑھ کر کوئی شدید آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہی نہیں کی گئی۔ اب یہ فاستقم کما امرت جو ہے یہ اس پوری صورت کا ایک خلاصہ ہے اور ایک پورا کوڈ آف لائف ہے۔ جی بالکل، میں عرض کرتا ہوں اور ہمارے جو صوفیاء ہیں وہ جو کرامت پر استقامت کو فوقیت دیتے ہیں، جی بے شک،
اور یہ استقامت جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو آپ کے فرامین کی روشنی میں کہ بہترین عمل خواہ تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو. جی بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کی گئی، کسی نے سوال کیا آپ سے کہ حضور مجھے ایسی بات بتائیے کہ اس کے بعد میں ہر سوال سے بے نیاز ہو جاؤں. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ کیا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ثابت قدم رہے. سبحان اللہ، سبحان اب یہ استقامت کا جو مفہوم ہے وہ ایک اعتبار سے، لغوی اعتبار سے تو جو دو نقطوں کے درمیان سب سے چھوٹا راستہ، مختصر ترین فاصلہ جو ہے اسے صراط مستقیم کہتے ہیں. اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں اعتدال، افراط اور تفریط سے بچنا، یہ استقامت ہے. سبحان اللہ. تو عقیدے میں بھی استقامت، افراط و تفریط سے بچنا، عمل میں بھی استقامت، اور اخلاق اور کردار میں بھی استقامت. لیکن یہ آیت جس تناظر میں اور جس ماحول میں مکہ کی وادی میں نازل ہو رہی ہے اور مصائب اور آلام اور آزمائشیں جو ہیں وہ ہر قدم پر پڑی ہیں، اس میں تو اس کا مفہوم اور معنی ظاہر ہے یہ وہ ڈٹے رہنا، ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا. جیسے کبھی آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ جلتے ہوئے کوئلوں پر بھی اللہ احد کی صدا بلند ہوتی رہے، یہی استقامت کا صحیح مفہوم ہے. اگر امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک بڑی لطیف بات ذکر کی. وہ فرماتے ہیں کہ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس کا مخاطب ہیں، تو فاستقم حضور کے حق میں اس کا کیا معنی ہوگا؟ واہ واہ، سبحان اللہ. تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ استقامت مبتدی کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات میں سستی نہ آنے دیں. سبحان اللہ. اور متوسط کے لیے یہ ہے کہ اس کی جو منازل ہیں ان میں وقفہ نہ آئے. واہ. اور جو منتہی ہے اس کے لیے استقامت یہ ہے کہ اس کے مشاہدے میں خلل نہ آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں ہر شے کا منتہا ہے. کیا کہنے، تو حضور کے مشاہدے کا عالم کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت سورہ ہود کی آیت 37 اور 48 تک میں یہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم اور آپ کی تبلیغی مساعی اور پھر کشتی نوح اس کا ذکر ہے. جی، اور یہ بہت یہ اہم آیات موضوع بھی ہے. بڑی فکر انگیز ہیں اور نصیحت آموز ہیں. ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو تلقین کرنا، دعوت حق دینا، پھر مسلسل جو آپ استقامت کا ذکر کر رہے ہیں، اس سے بہتر مثال آپ کیا دی جا سکتی ہے کہ 950 سال تک استقامت کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت حق دیتے رہے. سبحان اللہ. حضرت لفظ بھی اہم ہوتے ہیں لیکن جن حالات میں وہ اتر رہے ہوں بعض اوقات وہ بھی بہت اہم ہوتے ہیں. بہت اہم ہوتے ان حالات میں استقامت کا معنی اور مفہوم. اصل تو استقامت کا صحیح معنی میں اظہار کرنے کا کسی شخص کی باطنی استقامت کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب حالات نامناسب ہوں اور بڑے دیگر گوں ہوں اور سخت اور متشدد حالات ہوں. یہ اقبال نے شاید کہا یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بار بار آپ کی دعوت کو مسترد کر رہی ہے، تکالیف دے رہی ہے، ہٹ کر رہی ہے، طعن و طنز کر رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے. 950 سال تک آپ انہیں تبلیغ فرماتے رہے لیکن وہ اپنی روش سے باز نہ آئے. اس سارے عرصے میں جو آپ پر ایمان لائے ان کی تعداد تھی تقریباً 82 تھی، لیکن 2 پھر بعد میں وہ ان کے پائے استقامت میں لغزش آ گئی. ان میں آپ کا ایک بیٹا اور ایک آپ کی زوجہ تھی جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے لیکن حقیقتاً ان کے دل آپ کے ساتھ شامل نہیں تھے. 80 افراد پر مشتمل یہ لوگ تھے. آیت نمبر 37 سے لے کر 48 تک. اب ساری آیات کا ترجمہ ظاہری بات ہے وقت بہت زیادہ لگے گا، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے اپنی قوم کے ان حالات کا اور ان کی کجی کا اور ان کی اس رویے کا ذکر کیا تو اللہ پاک نے عذاب کا اندیہ دے دیا. اور پھر عذاب
آنے سے 100 سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کشتی بنانا شروع کر دیں. 100 سال 100 سال پہلے، یعنی 100 سال لگے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے میں. 100 سال تک جو کشتی بنی وہ تقریباً 80 گز لمبی تھی اور 40 یا 50 گز چوڑی تھی. اس کی 3 منزلیں تھیں. جو سب سے نیچے والی منزل تھی اس میں درندے وغیرہ جو جانور تھے وہ تھے. جو درمیانی منزل تھی اس میں پرندے اور اس طرح کے جو مخلوق ہے وہ تھی. اور جو بالائی منزل تھی اس میں سارے انسان تھے. جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کرنا چاہا تو حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک تنور تھا پتھروں کا بنا ہوا، اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا جاء امرنا، جب ہمارا حکم آیا، وفارت تنور، تو تنور ابل پڑا. یعنی وہ تنور جہاں آگ ہوتی ہے وہاں سے پانی نکلنا شروع. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ہر جنس سے نر اور مادہ کو اس کشتی میں سوار کر لو. آپ نے ساروں کو سوار کر لیا. اور اس کے بعد وہ جو کشتی میں سوار ہونے کی دعا ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ بھی پڑھو، بسم اللہ مجریہا و مرساہا. اچھا، یہاں ایک بات دلچسپ یہ بھی ہے، علامہ ساوی لکھتے ہیں کہ جب بچھو اور سانپ سوار ہونے لگے تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں روک دیا کہ تم نے نہیں چڑھنا کیونکہ تم ضرر پہنچاتے ہو، تکلیف دیتے ہو. تو انہوں نے کہا حضور ہم آپ سے ایک وعدہ کرتے ہیں جناب، جو سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا ہم کبھی اس کو نہیں ڈسیں گے اور نہ ضرر پہنچائیں گے. یہ سانپ اور بچھو نے نوح سے وعدہ کیا ہوا ہے. یہ حکم اب تک موجود ہے، تا قیامت ویلڈ ہے. دوبارہ بتا دیں ہمارے ناظرین کو. سلام علی نوح فی العالمین. سلام علی نوح فی العالمین. ناظرین، یہ ایک بڑا قیمتی نسخہ آج مفتی صاحب نے ہمیں عطا کیا ہے کہ بچھو اور سانپ نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، اور یہ وعدہ جو ہے یہ قیامت تک اسی طرح باقی رہے گا، اس لیے کہ اس کو اللہ کی کتاب نے بیان کر دیا ہے. جی سبحان اللہ. اچھا جی، اس کے بعد جب تنور ابل پڑا تو اب یہ جو آگے آیات ہیں خصوصاً میں ناظرین کو کہوں گا وہ اپنے گھروں میں خود پڑھ لیجئے گا. آیت نمبر 44، یہ جو آیت ہے نا یہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اب اس میں وہ اوصاف اور خوبیاں ہیں، اب وقت نہیں ہے کہ وہ ہم یہاں بیان کر سکیں. اہل عرب نے جو اس پر قصے لکھے ہیں اور اس کی فصاحت کے سامنے اور بلاغت کے سامنے جو فصحائے عرب دھنگ رہ گئے تھے، انہوں نے ہاتھ جوڑ کر اپنے عجز کا اظہار کیا تھا. وہ بڑے دلچسپ قصے ہیں. رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن. رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن. کشتی نوح کا تذکرہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب کر رہے تھے. ابھی اس پر بہت سے ہمارے سوال باقی ہیں اور بہت سے امور ایسے ہیں جن پر آپ ابھی گفتگو کریں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس سے قبل میں قاضی تجوید الدین صاحب کو گفتگو میں شریک کروں، اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت یہ اسی سورہ ہود میں قوم شعیب کا ذکر ہے. جی، حضرت شعیب علیہ السلام آپ مبعوث ہوئے جس علاقے میں مدین، اور وہ ایک بہت بڑا اپنے وقت میں تجارتی مرکز ہے. مدین اپنے دور کا بہت بڑا تجارتی مرکز ہے جی، بہت بڑی منڈی کہہ لیں آپ اس کو، ایک مارکیٹ ہے بہت بڑی بزنس کی. لیکن جہاں پر ایسی چیزیں زیادہ وسعت کے ساتھ موجود ہوتی ہیں وہیں پر خرابیوں کے اندیشے بھی اسی قدر زیادہ ہوتے ہیں. مال و دولت کی فراوانی بھی وہیں ہوتی ہے. جی بے شک. پھر جہاں دولت آتی ہے وہاں کچھ اخلاق کے بگڑنے کے اندیشے بھی آتے ہیں. جی، اسی لیے مال کو فتنہ کہا گیا. تو ان کے اندر بھی یہ خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ ان کے
لینے کے اوزان اور تھے اور دینے کے اوزان اور تھے۔ اللہ۔ تو شعیب علیہ السلام نے حکم الہی سے انہیں اس چیز سے منع کیا، اور جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ بڑی توجہ کا تقاضا کرتے ہیں کہ فرمایا یا قوم اوفوا الکیل والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس، کہ تم ناپ اور تول میں کوئی کمی نہ کرو، لا تعثوا فی الارض مفسدین، یہ چیز جو ہے نا جی خصوصی طور پر قابل توجہ ہے کہ فرمایا کہ تم ناپ تول میں کمی نہ، یعنی معاشی ناہمواری جب تم پیدا کرو گے اس کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ فساد فی الارض ہے، معاشی ناہمواری بھی اور بددیانتی اور بھی۔ بددیانتی بھی۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا کی اگر تاریخ ہمارے سامنے ہو، جہاں کہیں بھی معاشی استحصال کیا گیا اس کا لازمی نتیجہ کسی خونی انقلاب کی صورت میں نکلا۔ گویا یہ نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ یہ صرف ناپ تول میں کمی نہیں ہے کہ آپ ایک چھٹانگ کوئی چیز کم دے رہے ہیں، بلکہ اس کے جو کانسیکوینسز جو ہیں، اس کے نتائج جو ہیں وہ جا کر کسی خون ریزی پر منتج ہوتے ہیں۔ اور یہ تو ایک پورا پیکج ہے نا، طرز عمل ہے، پھر ہم ملاوٹ بھی کرتے ہیں، ہم اس میں جھوٹ بھی بولتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، کم تولتے ہیں، غلط کہتے کچھ اور ہیں، دیتے کچھ اور ہیں، اور پھر باطنی طور پر ریاکاری ہے، جھوٹ ہے۔ جی، اور اس کے نتیجے میں ہماری ظاہر آمدن جب حرام ہو جائے گی اور ہمارا وجود ہی رزق حرام پہ پلے گا تو ہم سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اور بنیادی بات تو یہی ہے کہ تزکیہ اور طہارت جب تک انسانی سیرت و کردار پر پوری طرح وارد نہیں ہوتا اس وقت تک سوسائٹی جو ہے اس میں وہ پاکیزگی آتی نہیں ہے۔ اور مجھے یہاں بات یاد آ رہی ہے کہ جب حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء اس ہندو پاک میں اپنی تبلیغی مساعی سے لوگوں کا تزکیہ اور طہارت فرما رہے تھے، تو دوسری طرف علاؤ الدین خلجی بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر جی، اور بر صغیر کی جو سول ایڈمنسٹریشن ہے اس کا ایک بڑا جی نام ہے اس کا، جی اس نے آرڈر جاری کیا۔ اس نے کہا کہ جو کم تولے گا، جتنا کم وزن ہوگا اس وزن کے برابر اس کے جسم سے اتنا گوشت کاٹ لیا جائے گا۔ اور اس دور کے بعد، اس کے اس آرڈر کے بعد پورا تولنے کے ساتھ کچھ اور ڈال کے دیتے تھے جسے کچھ عرصہ پہلے تک چونگا کہتے تھے۔ جی، یہ اس عہد کی یہ یاد ہے کہ وہ درجن جو ہے 12 کی بجائے لوگ 13 دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لکھنے پڑھنے اور گننے میں کوئی کمی بیشی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جی حضرت۔ اس کے بعد جس شعیب علیہ السلام انہیں تبلیغ فرماتے تھے تو قوم ظاہر ہے ان کے ساتھ تضحیک آمیز رویہ ہے، ان کا تمسخر ہے، اور بعض اوقات بہت بے ادبی اور گستاخی کی حدوں کو بھی کراس کر جاتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی آیت نے جو ایک خاص اشارہ کیا، ہم آج کے اگر ماحول کے تناظر میں دیکھیں تو انہوں نے یہ کہا کہ لولا رہتک لرجمناک، اگر ہمیں تمہاری خاندانی وجاہت کا، تمہارے نام و نسب کا، تمہارے کنبے کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، اے میری قوم تمہیں اللہ کا لحاظ نہیں ہے اور میری نام و نسب کا بڑا لحاظ ہے۔ اللہ آج بیان ہی اگر ہم یہ دیکھیں ہمارے معاملات کی خرابیوں کی بہت سی بنیادیں یہیں سے اٹھتی ہیں کہ ہمیں اللہ کا اتنا خوف نہیں ہوتا جتنا کسی کی خاندانی وجاہت کا یا نام و نسب کا یا کسی کے دنیاوی منصب کا ہوتا ہے۔ اور یہ بیماری آج کی نہیں ہے، یہ شعیب علیہ السلام کے زمانے سے بیماری چلی آ رہی ہے۔ تو بنیادی طور پر جو خرابی ہے وہ خوف خدا کی اور خشیت الہیہ کی کمی ہے، جس کی بنا پر وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے یا انبیاء کی تعلیمات سے منہ موڑتے تھے۔ تو جب تک یہ ہمارا وہ تزکیہ باطن، جیسے آپ نے اشارہ فرمایا، جو اصل چیز ہے باطن کا تزکیہ نہیں ہوگا تب تک ہم ان خرابیوں سے اپنا دامن بچا ہی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ قاضی صاحب، آپ نے بہت عمدہ نکات جو ہیں وہ ہمیں عطا کیے۔ حضرت ہمارا گزشتہ سوال اپنی جگہ جی، حضرت نوح علیہ السلام پھر اپنی 80 افراد سمیت سوار ہو گئے کشتی میں۔ بیٹا تھا کنعان، آپ نے فرمایا آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ اس نے کہا جی میں نہیں آؤں گا، پانی کو طوفان آ گا تو میں کسی پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ ابھی وہ اپنے والد سے یہ بحث کر ہی رہا تھا کیونکہ وہ دل سے آپ پر ایمان نہیں لایا تھا، تو پانی کی ایک موج آئی اور اسے بہا کر لے گئی اور وہ غرق ہو گیا۔
حضرت نوح علیہ السلام کو اس کا صدمہ ہوا اور آپ نے کہا اے اللہ میرا بیٹا ڈوب گیا، میرا وہ اہل تھا، بیٹا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ لیس من اہلک، واہ، اے نوح وہ آپ کے پاکیزہ گھرانے کا فرد ہی نہیں ہے۔ یہاں سے ایک بات بڑی خاص سمجھ میں آتی ہے کہ محض کسی بزرگ کا بیٹا اولاد ہونا اللہ کے ہاں مقبولیت کی علامت نہیں ہے، بلکہ اس کی بارگاہ میں ایمان اور عمل صالح یہ قبولیت کا دار و مدار ہے۔ دوسری بات یعنی اگر یہ ہے تو پھر وہ نسبت وہ فائدہ پہنچائے گی۔ فائدہ پہنچائے اچھا، گی۔ اس سے کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ کوئی ایمان والا ہے اور عملوں میں کمزور ہے اور ہے کسی بزرگ کی اولاد، تو اس کے لیے توبہ کا، بخشش کا دروازہ کھولا ہے، اللہ تعالیٰ اس نسبت کا فیضان بھی اسے عطا فرمائے گا۔ نسبت کا فیضان بھی عطا کرے گا۔ کشتی نوح جو ہے یہ کس جگہ پہ لینڈ کیا؟ اچھا جی، بہرحال یہ کشتی چل پڑی، یہ ایک سوال بھی ہے، کشتی وہ بیچ میں ہی آ جائے گا۔ جی، کشتی چل پڑی، طوفان آ گیا، سب کچھ غرق ہو گیا، قوم ساری ڈوب گئی، جتنی ان کے گھر محلات تھے سب غرق ہو گئے۔ کشتی چل پڑی اور تقریباً 6 ماہ یہ پانی میں چلتی رہی۔ اس دوران یہ مکہ شریف پہنچی اور اسی کشتی میں بیٹھ کر انسانوں نے، پرندوں نے اور درندوں نے سب نے مل کر کعبے کا طواف کیا 7 مرتبہ۔ اللہ، پھر اس کے بعد یہ کشتی چلتی چلتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ پھر آیات میں اگر ترجمہ کیا جائے، وقت بڑا کم ہے، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین اپنا جہاں سے پانی چشموں سے ابل پڑا تھا وہ واپس لے لے، آسمان اپنا پانی برسانا بند کر دے، اور زمین سے اس طرح دیکھتے دیکھتے پانی ختم ہو گیا اور یہ ختم ہو گیا سارا معاملہ۔ یہ مفتی صاحب ہمارا چونکہ وقت بہت کم ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا، مولانا جامی نے جو کہا نہ آدم یافس توبہ نہ نوح از غرق سبحان نجینا، اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس نام کی برکتیں جو ہیں، یہ حضور کا نور مبارک چونکہ سبحان اللہ، نوح علیہ السلام کی پیشانی پر تھا اور حضور نے دنیا میں جلوہ فروز ہونا تھا، اللہ اسی اکبر، وجہ سے سبحان کسی اللہ، نبی کو کسی اس طرح کے معاملے نے اس دنیا سے جانے نہیں دیا۔ واہ واہ وہ اپنی مدت پوری کر کے ہی تشریف لے گئے اور ہر قسم کی آزمائش سے کامیابی کے ساتھ انہوں نے عبور کیا۔ 6 ماہ بعد یہ کشتی ٹھہری، آپ جس علاقے میں اترے وہاں آپ نے جو بستی قائم کی اس کا نام رکھا سمانین، سمانی، کیونکہ آپ 80 لوگ تھے، واہ، 80 کو کہتے ہیں سبحان سمانین، تو اللہ، اس کا نام سبحان سمانین اللہ۔ پڑا۔ خاص اس پورے واقعے کا سبق وہ یہ ہے کہ عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے رسولوں کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، جو رسول فرمائیں اس پر آنکھیں بند کر کے سر جھکا کر عمل کر لو۔ جتنا پسو پیش کرو گے، روح گردانی کرو گے، تو مختلف صورتوں میں اللہ کے عذاب آئیں گے۔ ہاں، کسی کو جلدی آ جاتا ہے، کسی کو تھوڑی سی ڈھیل کے بعد آتا ہے، لیکن نبیوں کی نافرمانی میں کبھی کسی نے عافیت نہیں پائی۔ یہ صورت کا سرکشی کا بالآخر نتیجہ جو ہے وہ عذاب ہے، تو اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے اور پناہ مانگنی چاہیے۔ ناظرین، یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے اس بابرکت سلسلے کو اسی طرح جاری رکھیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اشرح صدري قرآن املأ قلبان ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج 12ویں پارے کے مضامین سے ہم اکتساب فیض کر رہے ہیں اور پروگرام بالکل اپنے اختتامی لمحوں اور ساعتوں میں ہے۔ مفتی صاحب، آج کا میسج کیا ہے یہ جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا ہے؟ میسج یہ آیت نمبر ہے 69۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 15 روز تک انتظار کرتے رہے کوئی مہمان آئے میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں، واہ واہ، کیونکہ آپ کی عادت تھی بغیر کسی کے ساتھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ 15 دن بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور انہوں نے آ کر حضرت ابراہیم کے ساتھ کھانا کھایا، اور وہ جو کھانا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا وہ کیا تھا؟ ان جا بعجل حنید،
انہوں نے بچھڑے کو بھون کر ان کے سامنے پیش کیا، یعنی گائے کے گوشت کو. تو گائے کا گوشت کھانا سنت ابراہیمی ہے. سبحان اللہ. بس آخری بات یہ کہ یہ یہاں سوال یہ ہے کہ مہمان آئے اور بچڑا ذبح ہوا، وہ پکا اور پھر تیار ہوا. ہاں جی، یہ اتنا جو سرت آمیز عمل ہے وہ یہ ظاہری بات ہے، اس میں وقت تو لگا ہوگا جی جی اور پکانے میں وقت بھی لگتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شوق یہ تھا کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا، آپ جب بھی کوئی مہمان آئے نا تو یہ نہ سوچیں یہ غریب ہے یا امیر ہے، اصل بات جو ہے یہ اس میں پھٹے میسج کپڑے والی یہ بھی ہیں ہے. یا اس کے اچھے کپڑے ہیں، یہ بڑا آدمی ہے یا چھوٹا آدمی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے. آج بھی نا کئی گھروں میں پرانے بزرگ کہتے ہیں کہ مہمان اللہ دی رحمت ہوتی ہے. سبحان اللہ، وہ اپنا رزق بڑی ساتھ خوشی لے کے آتا ہے. لیکن ہم مفتی صاحب یہ دیکھتے ہیں نا کہ اگر تو آنے والا اچھے سٹیٹس والا ہے تو پھر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. ایک آدمی آیا تو آپ نے اسے فرمایا کھانا کھاؤ اور چلو بسم اللہ پڑھو. اس نے نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا اللہ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا. کون ہے اللہ تعالیٰ؟ آپ نے فرمایا چلو اٹھو. دسترخوان سے اسے اٹھا دی. اگر تو اللہ کو نہیں جانتا تو میرے دسترخوان پر بیٹھنے کا تجھے کوئی حق نہیں. اتنی دیر میں وحی آ گئی. فرمایا ابراہیم یہ ہمیں نہیں مانتا لیکن ہم اس کی عمر بھر اس کو رزق کھلاتے رہے ہیں اور تو ہمارے لیے ایک لقمہ ایسے نہیں کھلا سکا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے اور اس کو واپس لائے. اس نے کہا جی آپ مجھے واپس کیوں لینے آئے ہیں؟ آپ نے جب ساری بات بتائی تو اس نے سوچا میرا رب مجھ پر اتنا مہربان ہے. اس سبب سے اس نے اسلام قبول کر لیا، دین ابراہیمی قبول. سبحان اللہ. جی حضرت. جی میرے ذوق کے مطابق تو میسج یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں ان کی نجات کا ذریعہ یہ مقرر کیا کہ جو اللہ کی گرفت سے بچنا چاہتا ہے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو جائے. واہ. آج ہم بھی بہت ساری نافرمانیوں میں مبتلا ہیں، ہم سے بھی کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہمارے لیے بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی بنائی ہے. سبحان اللہ. مثل اہل بیت کمثل سفینہ. سبحان اللہ. میری اہل بیت جو ہیں وہ ان کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. سبحان اللہ. جو ان کے ساتھ وابستہ ہو جائے، ان کے ساتھ تعلق پیدا کر لے، دامنگیر ہو جائے، انشاءاللہ تعالی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب اور گرفت سے محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. تو اہل بیت رسول کی محبت جو ہے وہ دل میں ہو. اور اس میں ایک دوسری چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب اللہ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو وصنع الفلک کا تو ساتھ فرمایا بِأَعْيُنِنَا. واہ. سبحان نوح اللہ. تم کشتی بناؤ اور وہ اس پر ہماری نگاہ ہے. واہ. تو مفسرین نے اس پر گفتگو کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے، آنکھوں کانوں سے پاک ہے. تو یہاں بِأَعْيُنِنَا سے مراد ہے اللہ کی حفاظت. تو اگر نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت جنہیں حضور کشتی کی مثل فرما رہے ہیں ان پر اللہ کی حفاظت کی مہر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ قاضی علامہ قاضی تجوید الدین صاحب آپ کا، مفتی محمد فاروق القادری صاحب آپ کا. آج کے جو مضامین تھے اس میں سے ہمارے اسکالرز نے ہمیں جو لیسن دیا ہے، جو سبق دیا ہے وہ بہت عمدہ ہے اور عملی اور معاشرتی زندگی میں ہمیں اپنے دسترخوان جو ہیں ان کو واہ کرنا چاہیے، آراستہ کرنا چاہیے اور اس میں بلا امتیاز رنگ و نسل اور معاشرتی سٹیٹس کے بغیر لوگوں کو اس میں آنے کی دعوت دینی چاہیے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی میں اپنی خانقاہ کے بالائی منزل پر سیر کر رہے تھے. دیکھا کہ جمنا کے کنارے ایک بڑھیا جو کہولت اور بیماری کے باعث دریا سے پانی کے ڈول کھینچ رہی ہے. آپ نے اپنے غلام اور خادم کو بھیجا کہ پتہ کرو یہ بیمار بھی ہے اور بوڑھی بھی ہے، اس کے باوجود اس مشقت میں کیوں ہے. تو پتہ چلا کہ اس کا شوہر بیمار ہے اور گھر میں اور کوئی کمانے والا نہیں ہے، یہ مزدوری کر رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ آج کے بعد وہ یہ مزدوری بند کر دے، اس لیے کہ اس کے گھر کا سارا خرچہ آج کے بعد نظام الدین اولیاء کی خانقاہ سے جایا کرے گا. یہ وہ طرز حیات اور اسلوب زندگی ہے جو انبیاء کے بعد ہمارے اولیاء اور صوفیاء نے اپنایا. میں بار دیگر شکریہ ادا کرتے ہوئے الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب کی طرف بڑھنے سے قبل آج کا قرآنی وظیفہ جس کا مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. جو شخص کشتی، جہاز یا ریل وغیرہ کس قسم کی سواری پر سوار ہونے سے قبل 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، انشاءاللہ اس کو کبھی کسی سواری سے تکلیف اور اذیت نہ ہوگی اور وہ اس سواری سے زندہ و سلامت اترے گا. اللہ تعالیٰ
ہمیں اس ماہ رمضان المبارک کی برکات سے کما حق ہو استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے مہمان حمد خان الحاج سرور حسین نقشبندی۔ میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کریں۔ یہ رنگ عنایات تیرا شکر ہے مولا، یہ رنگ عنایات تیرا شکر ہے مولا، توفیق مناجات تیرا شکر ہے مولا، گر حسن سماعت ہو تو دیتے ہیں صدائیں، گر حسن سماعت ہو تو دیتے ہیں صدائیں، یہ ارض و سماوات تیرا شکر ہے مولا، یہ ارض و سماوات تیرا شکر ہے مولا، پایا ہے جو کچھ میں نے تیرے فضل سے پایا، پایا ہے جو کچھ میں نے تیرے فضل سے پایا، میری کہاں اوقات تیرا شکر ہے مولا، میری کہاں اوقات تیرا شکر ہے مولا، ہوتی ہے کہاں مجھ سے یہ احسان شماری، لب پر ہے یہی بات تیرا شکر ہے مولا، لب پر ہے یہی بات تیرا شکر